نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج الحمدللہ سورۃ الفتح سٹارٹ کریں گے۔ اس کی پہلی 12 آیات ہم نے پڑھنی ہے۔ آیات پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا سورت کا تعارف کر لیتے ہیں کہ یہ سورت کس وقت نازل ہوئی۔ سورہ فتح دراصل صلح حدیبیہ کے فوراً بعد 6 ہجری میں نازل ہوئی، جبکہ غزوہ احزاب 5 ہجری کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ غزوہ احزاب میں زیادہ سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آخری جنگ تھی جو کفار کی طرف سے مسلمانوں پہ مسلط کی گئی تھی، اور آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ اب قریش تم پہ چڑھائی نہیں کر سکتے، ان میں اب وہ دم نہیں رہا، آئندہ تم لوگ ان پہ چڑھائی کرو گے۔ اور پھر 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوئی ہے، اور سورۃ احزاب بھی 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو ظاہر نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہم عمرہ کے لیے چل رہے ہیں، اور سب لوگوں کو فرض نہیں تھا کہ سب چلیں، لیکن سب کو آپ نے کہا کہ جو بھی ساتھ جا سکتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، وہ ضرور ساتھ چلے۔ تو آپ بعض روایات میں آتا ہے 1400 صحابہ، اور بعض کی روایات میں کہ 1800 صحابہ کے ساتھ آپ عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے مکہ کی طرف، حالت احرام میں تھے، اور جب آپ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے حدیبیہ، ایک کنویں کا نام ہے حدیبیہ، اسی کی وجہ سے اس جگہ کا نام بھی حدیبیہ ہے، جب آپ وہاں پہنچے اور قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب ایک طرف تو یہ تھا کہ عمرہ کرنے سے، اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روکنا، یہ بذات خود ایک بہت بڑی بات تھی، اور یہ عرب روایات کے خلاف تھا۔ دوسری طرف انہیں یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں مکہ میں داخل ہوں اور پورے شہر میں آزادی سے گھومیں، اور اس طرح تو لوگوں پہ یہ تاثر پھیلے گا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی بس، اور قریش نے ان کے آگے سرنڈر کر لیا، اور یہ بات انہیں کسی کے طور پر بھی قبول نہیں تھی۔ تو لہٰذا انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں کسی صورت داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مسلمانوں نے بھی حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈال لیا، اور انہوں نے اپنے فیصلے کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ عروہ بن مسعود آئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بات چیت کے لیے مکہ بھیجا، انہوں نے حضرت عثمان کو مکہ ہی میں روک لیا، اور ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا، اور ان سب سے یہ عہد کیا کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ نہ لے لیں، اور آپ کے حکم پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اور یہ جو آپ نے ان سے عہد لیا، ایک تاریخ میں اس بیعت کو، یہ جو عہد ہوتا ہے نا، بیعت ہوتی ہے، بیعت کہا جاتا ہے اسے۔ بیعت اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ با عین یا، یہ اس روٹ سے جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تجارت۔ تو جب تجارت کا معاملہ 2 فریقوں میں طے آ جاتا تھا، تو اس کے بعد وہ ہاتھ ملا کے اس عہد کو پختہ کرتے تھے، اسے بیعت کہا جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیعت لی درخت کے نیچے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہر مسلمان سے یہ عہد لیا کہ ہم
آپ کے حکم پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، بیعت علی الموت کا نام بھی دیا گیا ہے کہ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، یہ تو عمرے کے لیے آئے تھے، تو اب اگر وہ مقابلہ کرنے کے لیے عہد کر رہے ہیں تو ایک طرح سے موت پہ بیعت ہو رہی ہے۔ چونکہ آپ اس بیعت کے وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، اس لیے اسے بیعت الشجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب جب مکہ میں اس بیعت کی خبر پہنچی تو وہ تو پریشان ہو گئے اور سنجیدگی سے سوچنے لگے کہ مسلمانوں میں ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے جو اس بیعت سے پیچھے ہٹے گا، کیونکہ جب وہ کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر اسے ہر صورت نبھاتے ہیں۔ اب انہوں نے سفارتی کوششیں اور تیز کر دیں اور حضرت عثمان کو بھی واپس بھیج دیا، اور قریش کی طرف سے حضرت سہیل بن عمر کی قیادت میں ایک وفد بھیجا صلح کی بات چیت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر حضرت عثمان واپس پہنچ گئے اور سہیل بن عمر جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کی جو سفارت آئی، انہوں نے بات چیت کی اور ایک معاہدہ طے پایا دونوں کے درمیان، جسے معاہدہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس صلح نامہ کی روح سے یہ شرائط طے پائیں کہ مسلمان آئندہ 10 سال کے لیے جنگ نہیں کریں گے، اور پھر یہ بھی طے پایا کہ تمام قبائل جو عرب میں موجود ہیں ان میں سے جو چاہے وہ مسلمانوں کا دوست بن جائے اور جو چاہے قریش کا دوست بن جائے۔ بہرحال جو جس کا بھی حلیف ہوگا، یعنی حلف کے ساتھ جو دوستی کا رشتہ قائم کرے گا، تو وہ فریقین بھی اس معاہدے کے پابند ہوں گے۔ اور یہ ایک شرط تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے عمرہ کیے بغیر، اور اگلے سال آئیں گے عمرے کے لیے اور 3 دن تک مکہ میں ٹھہریں گے، اور تلواریں صرف ایک ایک تلوار ساتھ لائیں گے، وہ تلواریں بھی نیام کے اندر ہوں گی، اور کوئی جنگ کا سامان ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور ان 3 دنوں کے لیے اہل مکہ جو ہیں وہ شہر خالی کر دیں گے، اور پھر ایک یہ شرط بھی طے پائی کہ یہاں سے جاتے ہوئے بھی مسلمان کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکیں گے، اور اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر مسلمان ہو کر مدینہ جانا چاہے تو مسلمان اس کو مدینہ میں نہیں رکھیں گے، واپس کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ سے اسلام چھوڑ کے مکہ آتا ہے تو اہل مکہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ بڑی بڑی شرائط تھیں، اور ان بظاہر تو یہ بڑی غیر متوازن شرائط تھیں، لگتا تھا کہ مسلمانوں نے چھپ کے صلح کی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو شرط تھی کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ مسلمان ہو کے جانا چاہے تو وہ انہیں واپس نہیں کریں گے، تو یہ تو ایک ایسی صورتحال اسی وقت پیدا ہو گئی کہ ایک مسلمان جو کہ سہیل بن عمر ہی کے بیٹے تھے، حضرت ابو جندل، وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ ابو جندل نے انہیں زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا تھا، تو اب کسی طرح سے وہ اپنی زنجیریں توڑوا کے کھول کر بھاگ کے مسلمانوں کے پاس آ گئے، اور انہیں آ کے دعائی دی کہ ہمیں اس قید خانے سے مجھے نکالیں اور اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ لیکن چونکہ صلح کی شرائط طے پا چکی تھی، بے شک ابھی تک ان پہ سگنیچر نہیں ہوئے تھے، سائن نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، چونکہ ہماری بات چیت ہو چکی ہے اس لیے اب ہم ابو جندل کو واپس بھیجنے کے پابند ہیں۔ ادھر ابو جندل جو تھے وہ دہائی دے رہے تھے کہ مجھے دوبارہ ان کے حوالے نہ کریں۔ معاہدے کی شرائط چونکہ طے ہو چکی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے فرمایا ابو جندل تم صبر کرو، اور چونکہ ہم معاہدہ کر چکے ہیں، ہم پر معاہدے کی پابندی لازم ہے، اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی صورت نکال دے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو جندل کو سہیل بن عمر کے حوالے کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں کے اندر اس وقت بڑی رکت آمیز صورتحال پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ مسلمان 6 سال مکہ سے نکلے ہوئے انہیں ہو گئے تھے، اپنا گھر بار چھوڑے ہوئے، اپنا شہر چھوڑے ہوئے، خاص طور پہ اللہ کا گھر دیکھے ہوئے انہیں 6 سال تھا۔ بعض کے بیوی بچے بھی ادھر تھے، بعض اپنے رشتے ناطے توڑ کر یہاں سے گئے تھے، اور مکہ کو بہت یاد کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ حال تھا کہ جب آپ مکہ سے نکلے
تو آپ کے منہ پہ کیا الفاظ تھے؟ اے مکہ، تو مجھے پوری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دے۔ ادھر حضرت بلال مدینہ میں بیٹھ کے مکہ کو یاد کرتے اور شعر پڑھا کرتے تھے اس مفہوم کے کہ مکہ میں بھی ایسا ہی چاند نکلا ہوگا، مکہ میں بھی ایسے ہی ستارے چمکتے ہوں گے۔ تو مکہ کو ہر کوئی یاد کرتا تھا، اور اب ان کی یہ امید بر آئی تھی، اور لمبا سفر طے کر کے پیدل چلتے ہوئے جب مکہ کے قریب پہنچے تو صورتحال یہی تھی کہ ایک پیاسا لمبا سفر طے کر کے پانی کے قریب پہنچتا ہے اور اس کو پانی پینے سے روک دیا جاتا ہے۔ بڑے رکت امیز مناظر بھی دیکھنے کو ملے، اور مسلمانوں کے لیے صورتحال کو برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سب بے چین تھے، بے قرار تھے، کوئی بھی اس مصلحت کو تو نہیں سمجھ رہا تھا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ تو اسی جذباتی کیفیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں کی جس کا پھر انہیں ساری عمر ہم بہت افسوس رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق تو سمجھ گئے تھے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت ہے، لیکن حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے مسکرا کے جواب دیا، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا، تو پھر ہم اس قدر دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے حکم دیا کہ صلح نامہ لکھیں، آپ لکھوا رہے تھے، حضرت علی لکھ رہے تھے، تو آپ نے پہلا ہی فقرہ یہ لکھوایا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین ہے۔ تو اس پر سہیل بن عمر نے کہا کہ ہم چونکہ آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے آپ رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول تو ہوں، اور کوئی بات نہیں، ہم ان الفاظ کو مٹا دیتے ہیں۔ اور حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ اس عبارت کو، اس لفظ کو مٹا دو، رسول اللہ کے الفاظ کو۔ تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا یہ لفظ محمد الرسول اللہ میں کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا، میں اپنے ہاتھ سے یہ مٹا ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے خود رسول اللہ کے الفاظ کو اپنے ہاتھوں سے مٹا کے کہا کہ اب یوں لکھو کہ یہ صلح نامہ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے مابین طے پایا ہے۔ اگرچہ ظاہر ہے حضرت عمر کا بھی یہ رد عمل اور حضرت علی کا بھی یہ جو طرز عمل ہے، یہ ایک حمیت دینی کی وجہ سے تھا، غیرت حق کی وجہ سے تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی حکم عدولی کرنے کا تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بس یہ ان کا ایک سمجھ لیں کہ غیرت دینی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معاہدہ طے پا گیا تو آپ نے حکم دیا لوگوں کو کہ اٹھیں اور اپنے احرام کھول دیں اور قربانی کے جانور ذبح کر دیں، اپنے سر منڈوا لیں۔ کسی نے آپ کی بات ہی نہیں سنی، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، سب اتنے غمگین تھے، پریشان تھے، مضطرب تھے، بے چین تھے، اور ان کو سمجھ میں دراصل نہیں آ رہا تھا کہ ہم اتنی دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں، اس میں تو ہماری سبکی ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب یہ کہا اور کسی نے آپ کی بات کے جواب میں کوئی نہیں اٹھا، تو آپ خیمے میں گئے، حضرت ام سلمہ ام المومنین وہاں موجود تھی۔ آپ نے ان سے کہا، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ میں انہیں ایک بات کا حکم دے رہا ہوں اور وہ میری بات ہی نہیں سن رہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ خود جائیں اور جا کے اپنے احرام بدل لیں اور آپ اپنا سر منڈوا لیں، تو آپ کی دیکھا دیکھی سب وہی عمل کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود اپنا احرام اتار دیا اور اپنا سر منڈوایا جو قربانی کی، تو باری باری سب اٹھے اور سب نے آپ کی اتباع میں یہی عمل کیا۔
تو یہ جو معاہدہ طے پایا، بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے بہت دب کے صلح کی ہے، بہت جھک کے صلح کی ہے، اور اسی وجہ سے مسلمان غم سے نڈھال بھی تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ، اس صورت حال میں یہ خوشخبری مسلمانوں کو سنائی. ان کی دلجوئی کے لیے خصوصی طور پر اس کے آغاز میں ہی ایک بہت بڑی فتح کی خبر کا اعلان فرمایا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی، ایک واضح فتح. یعنی مسلمانوں، تم لوگ تو سمجھ رہے ہو کہ تمہیں بہت دب کے صلح کرنی پڑی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس صلح کے پردے میں ہم نے اپنے رسول کو ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی. تو پھر بعد میں آنے والے حالات سے ثابت بھی ہو گیا کہ صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے واقعی ایک فتح مبین تھی. اور اس میں سب سے بڑی کامیابی تو یہی تھی کہ قریش مکہ نے مسلمانوں سے معاہدہ کر کے انہیں اپنے برابر کا ایک فریق تسلیم کر لیا تھا. سب سے پہلی بات جو ہے کہ اس سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا، اور بھی ہم صورت میں پڑھیں گے، لیکن بڑی بڑی باتیں تو یہی ہیں کہ 10 سال کے لیے جو جنگ بندی ہوئی، اس سے مسلمانوں کو موقع ملا کہ تبلیغ کر سکے. اس سے پہلے تو مدینہ جاتے ہی پہلے مسلمانوں کو وہاں پہ آباد کرنے کا مسئلہ، پھر اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، پھر 2 ہجری میں بدر ہوئی، 3 میں احد ہوئی، 5 میں خندق ہوئی. ہر وقت مسلمان حالت جنگ میں ہی تو تھے. 6 ہجری میں آ کے جب یہ معاہدہ ہوا تو مسلمانوں کو کچھ سکون کا سانس لینے کا موقع نصیب ہوا، اور آپ نے پھر جزیرہ نما عرب سے باہر بھی حکمرانوں کو خطوط لکھے. مقوقس کے نام خط لکھا گیا، کسرا ایران کے نام، کیسر روم کے نام، نجاشی کے نام آپ نے خطوط لکھے. اور پھر اس کے بعد 7 ہجری میں خیبر فتح ہو گیا، اور 8 ہجری میں آپ نے مکہ فتح کر لیا 2 سالوں کے عرصے. تو یہ واقعی ایک بہت بڑی فتح تھی. اس لیے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو ایک بڑی روشن فتح عطا فرمائی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ بخش دے آپ کی کوئی کوتاہیاں جو پیچھے ہوئیں اور جو بعد میں ہوئیں. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ انبیاء سے ظاہر ہے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہوتے، لیکن جو درجہ اولا سے کم درجے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہی ان کے گناہ تصور ہوتے ہیں. کوئی کام آپ نے جو اپنے فہم سے، اپنی اجتہاد سے کی ہوں اور اللہ نے انہیں ناپسند فرمایا ہو، جیسے عبداللہ ابن مکتوم کی بات میں نے کل کی تھی، ان کا وہ واقعہ تھا جس پہ سورہ عبس نازل ہوئی. یہ معاملات ظاہر گناہ اور عصمت کے منافی نہیں ہوتے، لیکن آپ کی شان جتنی بلند ہے اس کے پیش نظر یہ کوتاہیاں شمار کر لی جاتی، جس پر معافی کا اعلان فرمایا جاتا ہے. لیغفر، تاکہ اللہ معاف کر دے. یعنی یہ فتح مبین ان چیزوں کا سبب ہے جو آیت میں مذکور ہیں. لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ بخش دے آپ کے لیے، ما تقدم من ذنبک، جو کہ آپ کے گناہ پہلے ہوئے، وما تأخر، اور جو بعد میں ہوئے. اور نمبر 2 ویتم نعمتہ، اور تاکہ وہ پوری کر دے اپنی نعمت علیہ کا آپ پر، ویہدیک، اور وہ ہدایت دے آپ کو، صراط مستقیما، سیدھے راستے کی طرف. چونکہ دیکھیں نعمت پوری کرنے سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے بعد ہی مکہ فتح کر دیا، اور اس کے بعد اس کے 2 سال کے بعد جب آخری حج آپ نے کیا، حجۃ الوداع، اس کے موقع پہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کیا.
اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو واقعی تمام ادیان پہ غالب کر دیا. ایک جگہ پہ آتا ہے لیظہرہ علی الدین کلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ لیظہرہ علی الدین کلی. تو اس آیت میں بھی خصوصی طور پر اسی نعمت کے مکمل ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اے نبی، آپ کے ساتھیوں کی اگلی پچھلی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے ہم نے آپ کو یہ فتح مبین عطا کر دی ہے. یعنی آپ کی کوتاہیاں بھی، اور ظاہر ہے ایک جو لیڈرز سے خطاب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انڈر جتنے لوگ ہیں ان سے بھی اگر کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ان سب سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا اور آپ کو فتح مبین عطا کی. اب آپ کی جد و جہد جو ہے، آپ کی کوششیں جو ہیں، وہ تیزی کے ساتھ اپنے ہدف کی طرف بڑھیں گی، اور عرب میں بہت جلد دین حق کو غالب کرنے کا جو کام ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچے گا، اور اس کا عملی نمونہ دنیا دیکھے گی. 3 باتیں ہیں نا اس میں. ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے تاکہ اللہ آپ کے گناہ بخش دے، ما تقدم من ذنبک وما تأخر. نمبر 2 وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، پوری کر دے آپ پر اپنی نعمت. وَيَهْدِيَكَ، اور وہ آپ کو رہنمائی کرے آپ کی صراط مستقیمہ، سیدھے راستے کی طرف، یعنی اس پر استقامت نصیب فرمائے اور ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے آپ کو نوازے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ مدد کرے آپ کی نصرًا عزیزا، زبردست. آپ کی جو کوششیں ہیں اللہ کی طرف سے، اس میں ایسی مدد شامل ہوگی جسے پھر کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکے گا. نصرًا عزیزا، زبردست مدد. والذی، وہی ذات ہے جس نے انزلہ، نازل کی، اتاری، السکینۃ، تسکین، سکینت، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں، ایمانم مع ایمانہم، ایمان میں اپنے ایمان کے ساتھ. مومن چونکہ بے قرار تھے، بے چین تھے، مضطرب تھے، اب اس اضطراب کے بعد جو مسلمانوں کو شرائط صلح کی وجہ سے ان کے اندر ایک بے چینی جو پائی جاتی تھی، اس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں سکینت اتار دی، جس سے ان کے دلوں کو اطمینان، سکون اور ایمان میں بھی مزید اضافہ ہوا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں بھی اضافہ کرے اور ان پہ سکینت نازل کر دے. یزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تو اللہ نے ان پہ ایک سکینت اتار دی. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے لشکر. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. یہ جو آیات ہیں نا، کچھ آیات سکینت کہلاتی ہیں. جہاں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ تسکین نازل کی، سکینت اتاری، تو یہ سکینت والی جو آیات ہیں یہ ایک جگہ پہ بعض قاری حضرات نے ان کی تلاوت کی ہوئی ہے بڑی خوبصورت انداز میں. اور واقعی اگر آپ ان آیات کو بڑی توجہ سے، دھیان سے آپ سنیں تو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ سکون مل رہا ہے اور سکینت انسان کے اوپر اتر رہی ہے. وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی وہ آیات، آپ بھی کسی وقت ضرور ان کو سنا کریں. تو یہ سکینت اتارنے کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ مسلمان دل گرفتہ ہیں اس وقت، ظاہر ہے یہ صورتحال ان کی سمجھ سے باہر تھی، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس طرح سے کیوں ہوا. اس لیے انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احرام کھولنے کا حکم دیا تو انہوں نے احرام کھولنے کے لیے نہیں اٹھے، یعنی اس حد تک وہ بے چین تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو صلح کی خوشخبری سنا کر اور ان پہ تسکین نازل کر کے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ دوبارہ سے پرعزم ہو گئے، ان کے حوصلے بلند ہو گئے، اور پھر آئندہ وہ اس بڑے امتحان سے سرخلو ہو کر نکلے جو بھی ان کے درپیش تھا. لیدخل المؤمنین،
تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں کو والمؤمناتی اور مومن عورتوں کو جناتن ایسی جنتوں میں تجری من تحتها الانہار کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ویکفر عنہم سیئاتہم اور تاکہ وہ دور کر دے ان سے ان کی برائیاں وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما اور ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے سورہ فتح کا یہ ابتدائی حصہ سنا جس میں ہے لیغفر لک اللہ، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، ظاہر ہے فتح کی خوشخبری اور یہ 3 باتیں جو پچھلی آیت نمبر 2 میں تھیں اور 3 میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی نعمت کا اتمام کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرے اور آپ کو ایک زبردست اللہ تعالیٰ مدد دے۔ تو صحابہ نے پوچھا ہمارے لیے کیا ہے، جس پہ یہ آیت نازل ہوئی لیدخل المؤمنین، تاکہ اللہ داخل کرے مومن مردوں کو کہ تمہارے لیے یہ ہے، تمہارے لیے جنت ہے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے ایسی جنت کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ ان کی تمام گناہ ان کی برائیاں دور کر دے گا۔ اور اللہ کے نزدیک تو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے اور ان کے تمام برائیاں اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور عذاب دے منافق مردوں کو والمنافقاتی اور منافق عورتوں کو والمشرکین اور مشرک مردوں کو والمشرکاتی اور مشرک عورتوں کو الظانین جو کہ گمان کر رہے تھے باللہ اللہ کے ساتھ ظن السوء برے گمان علیہم دائرۃ السوء ان کے اوپر مسلط ہے برائی کا دائرہ، یعنی برائی کے پھیر میں تو وہ خود آ گئے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو عذاب دینے کی بات کر رہے ہیں جو منافق تھے اور جو مشرکین مکہ تھے، مشرکین تو مکہ میں تھے نا، اور منافق مسلمانوں کی اپنی صفوں میں موجود تھے۔ تو فرمایا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں نے مطلب ایسی شرائط طے کر کے شاید ان کا کوئی نقصان ہوگا۔ فرمایا علیہم دائرۃ السوء برائی کے پھیر میں تو وہ خود آ گئے ہیں، وغضب اللہ علیہم اور ناراض ہوا غضب ہوا اللہ کا علیہم ان پر، ولعنہم اور اس نے لعنت کی ان پر، وأعد لہم اور اس نے تیار کی ہے لہم ان کے لیے جہنم، جہنم وساعت مصیرا اور وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ جہنم جو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ بہت غالب اور بہت حکمت والا۔ یہ وہی آیت ہے جو آیت نمبر 4 کے الفاظ ہیں وہی اس کے ہیں، بس صرف آخری 2 الفاظ جو ہے علیمًا حکیمہ اور عزیزًا حکیمہ کا ہی فرق ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، شاہدن و مبشرن اور خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا بنا کر، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے گواہ بنایا ہے، یعنی قیامت کے دن جو عدالت لگے گی اس میں آپ بطور گواہ پیش ہوں گے۔ کیا گواہی دیں گے آپ؟ کہ اللہ تیرا دین جو آپ نے مجھ تک پہنچایا تھا میں نے وہ اپنی امت کے لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اب یہ لوگ اس کے بارے میں خود جواب دے ہیں میں نے ان تک یہ دین پہنچا دیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری حج جب آپ نے کیا، 1,00,000 صحابہ کا مجمع تھا، آپ نے ان سے 3 مرتبہ یہ پوچھا تھا حل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے؟
تو جب لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے، تو آپ نے فرمایا یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ تو اس عدالت میں ہونے والی جو گواہیاں ہیں اس کا نقشہ ہمیں سورہ النساء میں اس سائٹ سے نظر آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 41 ہے سورہ النساء کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا ہوگا، کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، مبشرا و نذیرا، بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، آپ لوگوں کو بشارتیں دیتے ہیں، نیک کام کرنے والوں کو جنت کی اور گناہ کرنے والوں کو جہنم کی سے ڈراتے ہیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ اور تاکہ تم مدد کرو اس کی، وَتُوَقِّرُوهُ اور تم تعظیم کرو اس کی، وَتُسَبِّحُوهُ اور تم تسبیح بیان کرو اس کی، بکرۃ و اصیلا صبح اور شام۔ اب دیکھیں، ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر، یہاں دو کی بات ہو گئی، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر۔ اس کے رسول پر، اب یہ ہی جو ہے پروناؤن ہے نا، ضمیر ہے، یہ ضمیر کس کے لیے ہے؟ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ اللہ کے لیے۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کس کے؟ اللہ کے رسول پر۔ اب آگے ہے وَتُعَزِّرُوهُ اور تم مدد کرو اس کی۔ اب پیچھے دو ہیں، اللہ اور اس کا رسول، اور یہاں پہ ضمیر واحد کی ہے، تو یہ ضمیر کس کے لیے ہے؟ مدد کی کس کو ضرورت ہے؟ رسول کو۔ وَتُعَزِّرُوهُ اور تاکہ تم مدد کرو اس کی، یعنی رسول کی، یہ ضمیر رسول کی طرف جا رہی ہے۔ وَتُوَقِّرُوهُ اور تم تعظیم کرو اس کی، یہ ہو کی ضمیر بھی رسول کی طرف جا رہی ہے، اور اس کی تعظیم کرو اور تم اس کی مدد کرو۔ آگے وَتُسَبِّحُوهُ اور پھر ضمیر تو یہ بھی ہو ہے، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، لیکن یہ دو جو ہو ہیں یہاں اس کی سے مراد ہے رسول، اور تسبیح بیان کرو یہ ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ ظاہر تسبیح تو اللہ کی بیان کرنی ہے، اور مدد اور تعظیم رسول کی کرنی ہے، اور اس کی پاکی بیان کرو بکرۃ و اصیلا صبح و شام۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یبایعونک جو آپ سے بیعت کر رہے تھے، انما بے شک، یبایعون اللہ وہ بیعت کر رہے تھے اللہ سے، وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ جیسے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فوقہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، جیسے فوقیت کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اس بیعت کے اندر گویا تین ہاتھ ہیں، ایک اللہ کے رسول کا ہاتھ، دوسرا بیعت کرنے والے کا ہاتھ، اور تیسرا اللہ کا ہاتھ۔ فمن ناکسا پھر جس نے عہد توڑا، ناکسا ہوتا ہے توڑنا، نقص عہد، عہد توڑنا، فإنما ينقص پس بے شک وہ عہد توڑتا ہے، علی نفسہ اپنی ہی جان کے خلاف۔ یعنی یہ بیعت جو کر رہے ہیں، یہ جو وعدہ کر رہے ہیں، یہ اگر کوئی توڑے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ ومن اوفا اور جس نے پورا کیا، جیسے ایفائے عہد ہوتا ہے، بما اس بات کو جو آہدا اس نے عہد کیا، علیہ جس پر، یا انہوں نے جس چیز کا عہد کیا، اللہ اللہ سے، فسیؤتیہ تو ان قریب وہ ضرور دے گا اس کو، اجرا عظیما اجر عظیم۔
اب اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے سورہ توبہ کی اس آیت کو ذہن میں لائیے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کے رستے میں، فیقتلون ویقتلون، پھر وہ مرتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو وفا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم، پس تم خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ اس بے پر، اس سودے پر، جس کا سودا تم نے الذی باعتم بہ، جس کا سودا تم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ اب ان دونوں آیتوں میں آپ دیکھیں کہ لفظ جو بے استعمال ہوا ہے نا، بے تجارت کو کہتے ہیں، سودے کو کہتے ہیں۔ اب دونوں میں بے کی ترغیب دی گئی، ایک آیت میں اس بے کا طریقہ بتایا گیا ہے، جبکہ سورۃ توبہ کی آیت میں بھی با یا عین ہی مادے سے لفظ ہے، با یا تم بھی، وہاں مطلب یہ ہے کہ تم نے جو تجارت کی ہے، جو سودا کیا ہے۔ اور اس آیت میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہاں لفظ بیعت استعمال ہوا ہے، یہ بھی بے ہی سے نکلا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عربوں کے ہاں جب دو فریق خرید و فروخت یعنی بے کا کوئی معاملہ کرتے تو سودا پکا ہونے کے بعد ہاتھ ملا کے اس کو سمجھو کہ اس بے کو طے ہو جانے کا اعلان کرتے تھے، تو اس مسافے کو بیعت کا نام دیتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک عہد کرنا جو ہے، یہ بھی ایک سودا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی، اس لیے تو اس کو بیعت علی الموت بھی کہا گیا ہے نا، اپنی جانیں قربان کرنا، اپنا سب کچھ اللہ کے حضور پیش کر دینا، ایک طرح سے یہ ایک تجارت ہی تھی جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ پھر اس وعدے میں جو تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے اور اللہ اس کو اجر عظیم دے گا، لیکن جو اس وعدے کو توڑتا ہے تو پھر وہ اپنی ہی جان کے خلاف ایک فیصلہ کرتا ہے جس کا نقصان اسے خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ اب یہ جو بات اب یہاں سے جو اگلی آیات آ رہی ہیں، یہ دراصل نازل ہوئی ہیں صلح حدیبیہ کے بعد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کا سفر شروع آپ نے کر دیا۔ اب واپسی کے سفر میں اللہ تعالیٰ یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو وہاں پہ وہ جو منافق لوگ جو آپ کے ساتھ نہیں آ سکے، وہ آپ کے سامنے آ کے طرح طرح کے بہانے بنائیں گے اور وہ آپ کے پاس آ کے عذر پیش کریں گے، جیسے سورۃ توبہ میں بھی جب غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے تو وہ کچھ آیات نازل ہوئی تھیں، ان آیات میں یہی کہا گیا تھا کہ اب لوگ جو غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکے وہ آ کے طرح طرح کے بہانے بنائیں گے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب کہیں گے آپ سے، ضرور کہیں گے آپ سے، المخلفون پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، من الاعرابی دیہاتیوں میں سے۔ ظاہر ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ قبیلے مدینہ کے ارد گرد کے جو اعرابی لوگ تھے یا جو منافق بھی تھے جو یہاں پہ بھی موجود تھے، تو وہ بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ عمرے پہ ساتھ چلتے، تو وہ طرح طرح سے انہوں نے اپنے عذر پیش کیے کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکتے، ہمارے گھر میں یہ کام ہے، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، یہ مختلف قبائل جو آباد تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ جانے کے وہ بہانے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ہم وہاں نہیں جا نہیں سکتے، ہم یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، طرح طرح کے وہ بہانے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔
اور شغلتنا اموالنا، یہاں بتا ہی دیا گیا کہ ہمیں مشغول کر دیا ہمارے مالوں نے، شغلت مشغول کر دیا نہ ہمیں اموالنا ہمارے مالوں نے، و اہلونا اور ہمارے اہل و عیال نے، تو ہم آپ کے ساتھ جا نہیں سکے، فاستغفر لنا آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر لیں۔ یقولون، اللہ تعالیٰ آپ ان کے دلوں کے جو بھید ہے نا وہ کھول کے بتا رہے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، بیالسناتہم اپنی زبانوں سے، ما وہ بات، لیس فی قلوبہم جو نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ یعنی اب یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کے سامنے باتیں جو بنا رہے ہیں وہ باتیں اور ہیں، زبانوں پر ان کے جو باتیں ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا اس لیے ہمیں خود رکنا پڑا، لیکن حقیقت میں ان کا پیچھے رہنا ایک تو منافقت اور دوسرا موت کے ڈر سے۔ جو باتیں یہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہیں، دلوں میں ان کے یہ تھا کہ مکہ جانا تو شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے، اور وہ بھی احرام باندھ کے بغیر ہتھیاروں کے، تو اہل مکہ ان کو واپس آنے دیں گے؟ وہ کسی صورت ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے جو باتیں کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر اور ہمارے بچے پیچھے اکیلے تھے، سوچ یہ رہے تھے کہ وہاں تو کافروں کا غلبہ ہے، مسلمان کمزور ہیں، ان کے عمرے پہ جب جا رہے ہیں ہتھیار بند ہو کے بھی نہیں جا سکتے، ایسے میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا اگر فیصلہ کر لیا تو یہ خالی ہاتھ کیسے بچ کے واپس آ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس وجہ سے وہ عمرے کے لیے نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دلوں کی باتیں سب کے سامنے عیاں کر دی۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا، اللہ سے تمہارے لیے کون اختیار رکھتا ہے کسی چیز کا، ان ارادہ بکم ذرا، اگر وہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ کسی نقصان کا۔ اگر اللہ تمہارے اب تم نہیں گئے ہو نا، تمہارے یہاں ہوتے ہوئے بھی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بیوی بچوں کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تمہارے مالوں کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کون بچا سکتا ہے تمہیں اللہ سے؟ اور ارادہ بکم نفع، اور یہاں وہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ کسی فائدے کا، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار، اللہ کو تمہارے ہر عمل کا اچھی طرح سے پتا ہے۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کیا، تم نے سمجھا، ان لن ينقلب الرسول، یہ کہ ہرگز نہیں واپس آئیں گے رسول، والمؤمنون اور مومن، الی اہلیہم اپنے اہل خانہ کی طرف، ابداً کبھی بھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تم نے یہ سوچا تھا کہ رسول اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ جا رہے ہیں تو ان میں سے زندہ بچ کے کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے یہ۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور خوشنما بنا دی گئی یہ بات تمہارے دلوں میں، وَظَنَنْتُمْ، اور تم نے گمان کیا، ظن السوء، بہت برا گمان، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تھے تم ہلاک ہونے والے لوگ۔ کتنی بڑی ہلاکت میں ڈالا اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ جا کر۔ یعنی جو مرتبہ، جو مقام پھر حدیبیہ کے لوگوں کو ملا، اس سے محرومی سے بڑی ہلاکت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہاں تک ہی آج کا ہمارا لیسن ہے، انشاءاللہ اسی کو ہم کل کنٹینیو کریں گے، کل تو نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے، اور یہی واقعات آگے بھی چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔